السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے قرآن مجید کے راز۔ انسان زمین پر قدم رکھتے ہی اس دنیا کو سمجھنے، اس کی بناوٹ، نظام اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھی جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا بنا کسی خالق کے نہیں چل رہی ہے، اور نہ ہی اتنا پیچیدہ نظام بنا کسی کے کنٹرول کے چل سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں دیا، لہٰذا جب قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کو کہا کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے کہ یہ قرآن مجید بھی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف ایک زمانے کے واقعات و حالات اور تمام مسائل کے لیے نور و ہدایت تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی مشعل راہ ہے، جس میں فلکیات، نباتیات، طب جینیات، مابعد الطبیات، الادویات اور ریاضیات کی بے شمار باتیں اور حیرت انگیز راز موجود ہیں، جسے آج کی جدید سائنس دریافت کر رہی ہے اور حیرت سے اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہے، جو 1500 سال پہلے عرب کے بنجر صحرا سے نکلا، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس مقدس کلام، اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں، جن میں سے چند ایک نکات کا میں اس ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ لوہا زمین پر مختلف شکل میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کا مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے۔ سائنس کی اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور زمین پر گرنے والے میٹرائٹ سے لوہا بھی زمین پر آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے، جب کاسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلیسکوپ کی دریافت ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا: اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کی تصدیق 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مشہور مفکر ابن العربی نے بھی اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا یہ عمل مسلسل جاری ہے اور یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس آیت میں یہ دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل ایریا، یعنی سامنے والا حصہ ہی سچ اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں قرآن مجید نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اس سائنسی حقائق کو صاف کر دیا۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پوڑ پوڑ تک درست کر دیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جڑواں بچوں تک کے فنگر پرنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ ایک انسان کی سب سے انفرادی شناخت ہوتی ہے۔
جسے آج 20ویں صدی میں فورینسک سائنس استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور پور تک درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا۔ کچھ سال قبل یونیورسٹی آف لازن کے ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ چونٹی دوسرے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے کافی سمجھدار اور محرک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں ہی باتیں کرتی ہیں۔ دراصل یہ چونٹیاں اپنے منہ سے ایک فلوٹ نکال کر دوسری چونٹی کے منہ میں رکھ دیتی ہیں اور وہ اس پیغام کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برسوں قبل محلدین قرآن کے اس واقعے کو محض قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہے اور مذاق بناتے رہے کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جس سے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا۔ قرآن مجید میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کے پرسنٹیج کے اصولوں کے تحت دونوں نمبرز کو جمع کریں تو 45 کا ہدف نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کی پرسنٹیج 28% بنتی ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی بالکل اتنا ہی ہے، لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنی ایکوریٹ پرسنٹیج قرآن مجید میں موجود ہو۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے یہ سمندر اور خشکی کی تبلیغ کی ہو۔ دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک مخلوطی مخلوق ہے، اور خلیوں یعنی سیل سے ہی تمام جاندار کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموزومز ہوتا ہے، جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموزومز پائے جاتے ہیں، اور ان کروموزومز میں اس جاندار کے تمام موثی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے، اور جس میں اس کی بناوٹ کی شکل و صورت اور عادات و ادوار سب کچھ موجود ہوتی ہے۔ انسان کی خلیوں کے اندر 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں میں 60 کروموزومز موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر جانور اور پیڑ پودوں کا اپنا اپنا الگ الگ کروموزومز نمبر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک فیکٹس کے علاوہ بہت ساری پیشن گوئیاں یعنی فیوچر پریڈکشن کی موجود ہیں، جن میں بہت سی پیشن گوئیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونا ابھی باقی ہیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ جنگ میں مسلسل پرشین امپائر کی فوج رومن امپائر کو شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے، کیونکہ فارس بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے، لہٰذا اس دوران سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی، روم والے قریب ترین زمین میں مغلوب ہو گئے مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشن گوئی بالکل ناقابل یقین تھی، کیونکہ رومی مسلسل شکست پر شکست کھا رہے تھے، لیکن چند ہی عرصے بعد قیصر روم دنیا سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر بے در حملے کیے،
جس سے فارسیوں کو شکست فاس ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے متعلق یہ عالمی پیشن گوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا جس نے قریش مکہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی، اور اب مزید بہت سی غنیمتیں بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشخبری دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفاء کے دور میں بے شمار علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر ورق، ہر آیت اور ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کائنات اور تمام مخلوقات کا خالق ہو۔ قرآن مجید کے اور کتنے سارے راز اور پیشن گوئیاں مستقبل میں نکل کر سامنے آئیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ سفر اب بھی نامکمل ہے، اور یہ سفر اپنے منزل کی جانب رواں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔